پونجا کے 3 بیٹے تھے، والجی، ناتھو اور جنا۔ جنا سب سے چھوٹے تھے۔ ان 3 بیٹوں کے علاوہ ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام مان بائی تھا۔ جنا اپنے دونوں بھائیوں کے مقابلہ میں زیادہ تیز و ترار، ذہین اور مہم جو تھے۔ وہ 1857 کے لگ بھگ پیدا ہوئے، یعنی اسی تاریخی سال میں پیدا ہوئے جب ہندوستان میں غیر ملکی استعمار کے خلاف پہلی مسلح بغاوت ہو گئی تھی۔ جنا کے جوان، پرعزم اور مہم جو ذہن کے لیے پنیلی جیسے جامد اور خاموش گاؤں میں کوئی دلکشی نہ تھی، جہاں زندگی کی تمام سرگرمیوں کا محور یا تو گاؤں کے بازار تھے یا پنکھٹ پر ہونے والی گفتگو۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ گونڈل ایک بڑا شہر ہے، وہاں بڑی گہما گہمی ہے اور بڑے کاروبار کے مواقع بھی ہیں، تو ان کے لیے پنیلی میں رہنا دوبار ہو گیا۔ ان پر اب گونڈل جانے کی دھن سما گئی۔ خاندانی کھٹیوں پر اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ کام کرنے میں انہیں ویسے ہی کوئی منفعت نظر نہیں آتی تھی۔ ان کے نزدیک یہ بہت چھوٹا کاروبار تھا۔ ان کی آنکھیں تو بڑے شہروں پر لگی تھیں، جہاں نئی مہمات سر کرنے کا جذبہ انہیں پکار رہا تھا۔ پونجا کا شوق دیکھ کر ان کے والد یعنی میرے دادا نے انہیں گونڈل جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی انہیں کچھ رقم بھی دی، اور رقم کے مقابلے میں انہیں نصیحتیں بہت زیادہ کیں۔ انہیں سمجھایا کہ کسی بھی کاروبار میں رقم لگانے سے پہلے وہ اس بات کا خوب اچھی طرح جائزہ لیں کہ کون سا کاروبار اختیار کرنا ان کے حق میں بہترین ہوگا۔ اول تو میرے دادا ایک تجزیاتی اور محتاط ذہن کے مالک تھے، پھر ان کے پاس رقم بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے وہ جلد بازی میں کسی بھی کاروبار میں بے دھڑک رقم نہیں لگا سکتے تھے۔ بہرحال گونڈل جا کر انہیں چند ایک ایسے کاروبار تلاش کرنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا جس میں وہ تیزی سے خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ قدرت نے انہیں ایک تاجر کی طبع بخشی تھی، پھر وہ محنت کے قائل تھے۔ اپنی تاجرانہ طبع، فہم و فراست اور محنت کی بنا پر جلد ہی انہوں نے خاصا منافع کما لیا اور ان کے اصل سرمایہ میں کافی اضافہ ہوا۔ چند ماہ بعد جب وہ گونڈل سے پنیلی واپس آئے تو ان کے والد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کے بیٹے نے ایک بڑے شہر میں کافی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میرے دادا کیونکہ زندگی کی پرانی روایتوں اور اقدار کے قائل تھے، اس لیے وہ اس سے بھی خوفزدہ تھے کہ کہیں گونڈل کی رنگینیاں ان کے نوجوان بیٹے کو اپنے دام میں نہ پھنسا لے اور ان کے بیٹے کی توجہ اس نفع بخش کاروبار کی طرف سے نہ ہٹ جائے جیسے اس نے مختصر سی مدت میں جما لیا تھا۔ پھر ان پر ضعیفی بھی طاری ہو چکی تھی۔ ان کے دوسرے 2 بیٹوں اور بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ اب ان کی واحد ذمہ داری یہ رہ گئی تھی کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی اپنی اسماعیلی خوجہ برادری کے کسی اچھے سے خاندان کی اچھی سی لڑکی سے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے مناسب لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس سے قبل کہ ان کا بیٹا جناح پنیلی کو خیر باد کہہ کر گونڈل میں مستقل طور پر آباد ہو کر نئی زندگی شروع کرے اور اس کی شادی کر دی جائے۔ لڑکی کی تلاش میں وہ پنیلی سے باہر بھی گئے اور پنیلی سے 10 میل دور ایک گاؤں دفعہ پہنچے۔ اس گاؤں کے ایک باعزت گھرانے کی لڑکی میٹھی بائی کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ رشتہ ناطے طے کرانے والے ایک شخص کے توسط سے اس لڑکی کے والدین سے رشتہ مانگا گیا۔ وہ راضی ہو گئے اور رشتہ میرے والد جناح اور میری والدہ میٹھی بائی کی شادی 1874 کے لگ بھگ گاؤں طیفہ میں انجام پائی۔ میرے والد کا کاروبار پھلتا پھولتا رہا۔ ان کا مستقبل بہت محفوظ تھا، لیکن اب بھی مزید سخت محنت اور اس سے بھی کہیں بڑا کاروبار کرنے کی خواہش اور امنگ ان کے دل کو بے چین کیے رہی۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ زندگی کے لیے جو راہ بھی اختیار کی جائے اس پر آگے اور آگے بڑھنے کے لیے پوری طاقت اور توانائی صرف کر دینی چاہیے۔ قائلی اور آرام طلبی کو وہ راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے مقصد اور نصب العین سے گہری دلچسپی اور اسے حاصل کرنے کے لیے مسلسل اور صبر و آزمائش جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے، جو عزائم ان کے سینے میں پرورش پا رہے تھے، جو انہیں پنیلی سے گونڈل لائے تھے، ان کی تکمیل کے لیے اب گونڈل بھی انہیں ایک بہت چھوٹا شہر دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے بمبئی جیسے بڑے شہر کے تذکرے سنے تھے، جہاں دولت کی ریل پیل تھی اور جہاں بڑے تاجر خاندانوں نے بے پناہ دولت کمائی تھی۔ انہوں نے بمبئی سے نسبتاً کم چھوٹے شہر کراچی کے بارے میں بھی حوصلہ افزا خبریں سنی تھیں، جو گزشتہ چند برسوں کے دوران ایک اہم بندرگاہ بن کر ابھرا تھا۔ اب وہ ایک پھلتا پھولتا تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ چنانچہ وہ کافی دنوں اسی بات پر غور و فکر کرتے رہے کہ انہیں گونڈل کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر بمبئی ہجرت کرنی چاہیے یا کراچی۔
اگرچہ بمبئی میں تجارت کے بڑے مواقع کی وجہ سے ان کا ذہن انہیں وہیں جانے کے لیے اکساتا تھا، لیکن قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا تھا، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں میرے والدین کاٹھیا وار سے ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔